Assalamu alaikum students. This lecture is recorded by Sarhad Education System for class 10. This is your Pakistan Studies book. Open your books. Our first chapter is History of Pakistan. So the topic number 1 of the chapter History of Pakistan is the government of Zulfikar Ali Bhutto 1971 to 1977. اسٹوڈنٹس ذوالفقار علی بھٹو کی گورنمنٹ کے بارے میں ہم نے اس میں پڑھنا ہے کہ جو گورنر تھے ذوالفقار علی بھٹو وہ کب اپوائنٹ ہوئے تھے ایز اے ایڈمنسٹریشن اور ایز اے گورنر. انہوں نے اپنی حکومت کے دوران کیا کیا چینجز کی تھی, کون سے ایسے اقدامات کیے تھے جو کہ عوام کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوئے تھے. سو دسمبر 1971 میں بھٹو نے جو ہے وہ ٹیک اوور لیا تھا ایز اے سویلین مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کے طور پر, اور ان کو ایز اے گورنر اپوائنٹ کیا گیا تھا. اس کے علاوہ انہوں نے اپنی حکومت کے دوران جو ہے وہ اپنے ملک کے جو 4 پروونسز تھے, صوبے تھے, انہوں نے ڈفرینٹ گورنر اپوائنٹ کیے تھے, جیسے کہ سندھ میں ممتاز علی بھٹو, NWFP جو کہ آج کا KPK ہے خیبر پختونخوا, حیات محمد شیرپاؤ, پنجاب غلام مصطفیٰ کھر, بلوچستان غوث بخش رسانی. تو انہوں نے ان 4 پروونسز میں ڈفرینٹ گورنر جو ہے وہ اپوائنٹ کیے تھے اپنی حکومت کے دوران. اس کے علاوہ 1972 مارچ میں مور دین 313 سول سرونٹس جو ہیں کرپشن کی وجہ سے انہوں نے فائر کر دیے تھے. اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے ایسے اقدامات تھے جو انہوں نے لیے تھے. سو ون بائی ون ہم ان کی ریفارمز کو اسٹڈی کریں گے. انہوں نے کون سی ریفارمز, کون سی اصلاحات کی تھی ڈیورنگ دیئر رین. سب سے پہلے اکنامک ریفارمز ہے, اکانومی ریفارم جس کو ہم کہتے ہیں, یا اکانومی اصلاح. اس میں انہوں نے جو فارمرز تھے, کسان تھے, ان کو ان کے رائٹس دیے تھے, ان کے حقوق دیے تھے, ان کو فیسلٹیز پرووائڈ کی تھی. فارمرز ور پرووائڈیڈ وتھ سیڈ, فرٹیلائزرز اینڈ ٹریکٹرز. لون فیسلٹیز ور پرووائڈیڈ ٹو امپلائیز, جو کام کرنے والے تھے ان کو لون کی یا قرضہ دینے کی سہولت بھی مہیا کی. پینشنز ور لائک وائز انکریزڈ. پینشن جیسے کہ اگر کوئی ریٹائر ہو گیا ہے اپنی جاب سے تو انہوں نے ان کی پینشن مقرر کی تھی. امپلائی ریکریشنل فیسلٹیز ور امپرووڈ. اسی طرح انہوں نے نہ صرف کسانوں کی بلکہ باقی ڈفرینٹ شعبوں کے جو امپلائی تھے, جو ورکرز تھے, کام کرنے والے تھے, ان کو بھی بہت ساری سہولیات دی تھی, ان کی تنخواہوں میں اضافہ کیا تھا, اور ان کے لیے ایک مقررہ پینشن مقرر کی تھی. سو لیبر ریفارمز میں وہی مزدوروں کی اصلاحات کس طرح کی تھی کہ ورکرز کو کسی انجری یا اگر وہ زخمی ہو گئے یا کسی ایکسیڈنٹ کے بعد جو ہے ان کو فری میڈیکل دیا تھا. اس کے علاوہ ان کو اگر وہ اوور ٹائم لگا کر کوئی کام کر رہے ہیں تو ان کو اس پر بونس بھی پرووائڈ کیا گیا تھا. اسی طریقے سے انہوں نے انڈسٹریز کے شعبے میں بہت ساری ریفارمیشن کی تھی. انہوں نے آئرن اور اسٹیل کی انڈسٹریز لگائی تھیں, اور ان کو بہت زیادہ ہیوی قسم کے ٹریکٹر اور جتنی بھی ان کو فیسلٹیز چاہیے تھیں وہ ان کو پرووائڈ کی تھی تاکہ وہ اپنا کام بہتر طریقے سے سر انجام دے سکے. اسی طرح لائف انشورنس اور بینکنگ میں بھی انہوں نے بہت ساری چینجز کی تھی. ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن میں تعلیمی مدارس اور جتنے بھی انسٹیٹیوٹ تھے وہاں پر انہوں نے فری ایجوکیشن پرووائڈ کی تھی اسکولز میں, تاکہ تعلیم جو ہے وہ عوام کے ہر ایک بچے تک آسانی کے ساتھ پہنچ سکے. اسی طرح سے زراعت کے شعبے میں بھی یعنی کہ ایگریکلچر میں بھی انہوں نے بہت ساری ریفارمیشن کی تھی. 1972 میں انہوں نے اس کے ڈفرینٹ کی پوائنٹس انہوں نے دیے تھے کہ کس طرح سے آپ اپنی ملک میں زراعت کے شعبے کو
بہتر سے بہتر بنا سکتے ہیں. سو اسٹوڈنٹس ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں اٹ مینس کہ بہت ساری بہتر چینجز بھی آئی تھیں اور انہوں نے بہت سارے ایسے کام کیے تھے جو عوام کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوئے تھے. اس کے بعد ہم نے ڈسکس کرنا ہے اپنا نیکسٹ ٹاپک جو ہے اباؤٹ 1973 کانسٹیٹیوشن. جو 1973 کا آئین تھا وہ کس چیز پر بیس کرتا تھا؟ بیسڈ آن فیڈرل اینڈ پارلیمنٹری پرنسپلز. صوبائی حکومت اور کے بارے میں اور پارلیمنٹری حکومت کے بارے میں آپ پڑھ چکی ہیں. اٹ واز اے ریٹن کانسٹیٹیوشن. یہ آئین جو تھا ریٹن فارم میں تھا اور یہ کب انفورسڈ ہوا تھا کنٹری میں؟ آن اگست 14 1973. سو اس آئین کے نافذ ہوتے ہی انہوں نے اس آئین نے کچھ اپنے فیچرز بھی دیے تھے. ہم ہر ایک فیچر کو ہم ون بائی ون ڈسکس کریں گے. سو نمبر 1 از فیڈرل کانسٹیٹیوشن. مینس کہ اٹ اپلائز ٹو آل دا 4 پروونسز آف دا کنٹری. کہ یہ جو کانسٹیٹیوشن ہے, یہ جو آئین ہے, یہ ملک کے چاروں صوبوں میں اپلائی کیا جائے گا. سیکنڈ, ان دا فارم آف ریٹن ڈاکیومنٹ. یہ جو 1973 کا کانسٹیٹیوشن تھا یہ ریٹن فارم میں تھا. پارلیمنٹری مینس کہ پرائم منسٹر جو کہ گورنمنٹ کا ہیڈ ہے وہ پارلیمنٹ کا بھی ممبر ہوگا. مطلب کہ پارلیمنٹ میں ڈفرینٹ جو اسمبلیز آ جاتی ہیں, نیشنل اسمبلی وغیرہ یا صوبائی اسمبلی وغیرہ, تو ہر ایک کا جو ممبر ہوگا پرائم منسٹر. بائی کیمرل لیجسلیچر. پارلیمنٹ کے 2 چیمبرز یا 2 ہاؤسز ہوتے ہیں. نیشنل اسمبلی اینڈ سینٹ. نیشنل اسمبلی بیسڈ آن پاپولیشن, جو کہ پاپولیشن کی یا آبادی کی بیس پر ہے. اینڈ سینٹ فیڈریٹنگ یونٹس اور پروونسز یا پھر صوبوں کی بیس پر ہوتا ہے. اسلامک کلازز میں اس میں یہ آپ کے پوائنٹس آتے ہیں کہ 1973 کا جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ اکارڈنگ ٹو دا اسلامک لاز ہونا چاہیے. اس میں پریزیڈنٹ یا پرائم منسٹر جو کنٹری کا ہے وہ مسلمان ہونا لازمی ہے. ملک کو اسلامک ریپبلک آف پاکستان کا نام دیا گیا. اس کے علاوہ اگر گورنمنٹ میں کچھ ایسی چیزیں دیکھی جائیں جو کہ اسلامی اصولوں کے خلاف ہوں تو ان میں بھی چینجز کی جا سکتی ہیں. انڈیپینڈنٹ جوڈیشری. عدلیہ کا نظام جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے, خود مختار ہونا چاہیے. عدلیہ کو یہ رائٹ ہوگا کہ وہ اپنی مرضی سے فیصلے کر سکے. ڈائریکٹ الیکشنز. نیشنل اسمبلیز یا جو صوبائی اسمبلی ہے اگر وہ الیکٹ کریں گی تو ان کا جو ٹائم پیریڈ ہے وہ کتنا ہونا چاہیے؟ 5 سال تک کا. اسی طرح جو نیشنل لینگویج ہے, جو قومی زبان ہے, وہ اردو کو ہی لازمی قرار دیا گیا. اردو جو ہے وہ ایز اے نیشنل لینگویج ریکگنائز کی گئی ان 1973 کانسٹیٹیوشن. دس کانسٹیٹیوشن از نیدر ویری ریجڈ نار ویری فلیکسیبل. نہ اس میں بہت زیادہ سختی تھی نہ بہت زیادہ نرم تھا. جہاں پر کچھ چیزوں میں نرمی رکھی گئی تھی تو کچھ میں سختی بھی قائم کی گئی تھی. ریکگنائزڈ فنڈامنٹل رائٹس آف دا پیپل. عوام کے یا شہریوں کو فنڈامنٹل رائٹس, ان کو بنیادی حقوق دیے گئے تھے. سو اسٹوڈنٹس اس میں ہم نے ان کے ڈفرینٹ فیچرز ڈسکس کیے. آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہوگی. آپ نے اپنے لیکچر کو 2 to 3 ٹائمز ریپیٹ کرنا ہے تاکہ آپ کو ہر پوائنٹ کلیئر ہو جائے. اس کے علاوہ آپ بک سے بھی ہیلپ لے سکتے ہیں. سو نیکسٹ اس میں ہم نے اپنا ایک اور ٹاپک ڈسکس کرنا ہے. اس سے پہلے آپ نے اپنے اس ٹاپک کو اچھی طرح سے لرن کرنا ہے. شکریہ.